بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اس سے قبل کہ آپ اس کی تعمیل کے لیے کمر بستہ ہوتے، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ فرمایا اور اس سلسلے میں ان کی رائے دریافت کی۔ قرآن مجید کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب اسماعیل علیہ السلام ایسی عمر کو پہنچے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا برخوردار، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب قرآن نے نقل فرمایا ہے قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اسماعیل نے کہا ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والے میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشورے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب میں چند اہم نکات ہیں جس پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ پہلی بحث اور پہلا نکتہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سلسلے میں مشورہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جبکہ آپ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے، اور کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے خلاف رائے دیتے تو آپ اس حکم کی تعمیل نہ کرتے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے صاحبزادے سے مشورہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مشورے پر عمل کیا جائے، خواہ وہ موافقت میں مشورہ دے یا مخالفت میں دے، بلکہ یہ مشورہ بطور امتحان تھا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایمان، جذبے اور تعلق کا امتحان لینا چاہتے تھے، اور یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اس سوال پر کیا رائے ظاہر کرتے ہیں جس سے ان کے ایمان و تعلق اور محبت اللہ کی نوعیت و کیفیت معلوم ہو، جیسے کبھی استاد و باپ اپنے شاگردوں اور بچوں سے سوالات کر کے ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک حکمت حضرت امام صافی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اور ایک ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے یہ مشورہ اس لیے کیا کہ آپ کی تفویض و صبر و تسلیم اور اللہ کے حکم کی تعمیل و انقیاد کا ذکر ان کی زبان سے نکلوانا چاہتے تھے، اور ایک وجہ حکمت اس مشورے کی یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم الہی پر عمل کرنے کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دے، کیونکہ اطلاع و خبر کے بغیر اچانک ذبح کرنے کی صورت میں یہ امکان تھا کہ کہیں بے خبری میں مزاحمت نہ کر دیں، لہذا باصورت مشورہ اطلاع دے کر اس حکم خداوندی پر عمل کی ترغیب اور اس کے لیے تیار رہنے کی تاکید فرمائی ہے، لہذا اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تم کو ذبح کروں، بلکہ صرف خواب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس میں بات ظاہر حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف منسوب کر کے پیش فرمانے کی صورت میں خدا کا واسطہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس میں کچھ پس و پیش کرتے تو حکمت خداوندی سے سری راز، لہذا آپ علیہ السلام نے اس کو حکم خداوندی کی صورت سے پیش نہیں کیا، بلکہ آپ نے ایک خواب کی حیثیت سے پیش کیا اور رائے دریافت کی تاکہ اس خواب کی تعبیر میں غور کرے، مگر چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے والے تھے تو اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ وہ خواب کا منشا بھی سمجھ گئے اور ساتھ ساتھ تعمیل کے لیے بھی پوری طرح مستعد و تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بصیرت و فراست کا اندازہ کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو سن کر فرمایا افعل ما تؤمر، کہ آپ کو جس کا حکم ہوا ہے وہ کیجئے۔ حالانکہ حکم ہونے کا کوئی ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمایا، وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چونکہ خاندان نبوت و خانہ نبوت میں تربیت پائی تھی، اس لیے آپ نے سمجھ لیا کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے خواب کو حکم سے تعبیر فرمایا۔ اس لیے اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی پر جس طرح بیداری میں
اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اسی طرح حالت نوم سونے کے وقت بھی آتی ہے، کیونکہ نبی کا قلب سوتے وقت بھی بیدار اور متوجہ ہوتا ہے۔ نیز اس سے بھی معلوم ہوا کہ کتاب کی شکل میں جس طرح وحی آتی ہے، اسی طرح کتاب سے ہٹ کر بھی وحی ہوتی ہے، جس کو حدیث و سنت کہتے ہیں۔ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد کی بات سن کر یہ فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا اس پر عمل کیجئے، تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والے میں سے پائیں گے۔ یہ دراصل والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین دلانے کے لیے تھا کہ تعمیل حکم میں بھی آپ کا پورا تعاون کروں گا اور کوئی مزاحمت نہیں کروں گا۔ پھر اس میں انشاءاللہ کا لفظ بڑھا کر معصیت خداوندی پر اعتماد اور اس سے استناد کیا ہے، جو ایک طرف ان کے کمال ایمان و اعتماد اور توکل کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو دوسری طرف یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس پر اعتماد بھروسہ نہیں کیا، جو ان کے کمال اخلاق کا پتہ دے رہا ہے۔ خلاصہ ہے کہ انشاءاللہ کہہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ میں صرف اللہ کی توفیق سے اس حکم کی تعمیل میں ثابت قدم رہ سکتا ہوں، ورنہ نفس پر کوئی بھروسہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر دینی و دنیاوی معاملے میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا